الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس سے گھن کھاؤ گے، کراہت محسوس کرو گے۔ واتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم غیبت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ جو ہمارا معاشرہ آج کل غیبت ہے وہ زوروں پہ ہے، ہر جگہ ہر جہاں دیکھے یہ غیبت ہی چھائی ہوئی ہے۔ اور غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ایک بہت جان سے پیارے دوست، ایک دوست دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے غیبت کی وجہ سے، اور گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اس غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے کیونکہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں خوش آمدی لوگ، وہ ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں، اور ایسے ہی گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد گرامی سورۃ الحجرات میں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے گھر میں کوئی میت پڑی ہو، کوئی حقیقی بھائی فوت ہو جائے اور اس کی میت چارپائی کے اوپر پڑی ہے، کیا کوئی بھائی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ کا، کوئی اس کے جسم کا حصہ کاٹ کا وہ کچا کھا جائے؟ تو یہ تو انتہائی بری ناکراہت سی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے گھن کھاؤ گے، کراہت محسوس کرے گے۔ کہ اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ ہوتی ہے غیبت۔ اب غیبت کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، آپ تم اس سے گھن کھاؤ گے، کراہت محسوس کرے گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ کہ جن لوگوں نے آج سے پہلے کسی کی غیبت کی ہوگی تو وہ ابھی سے ہی پکی توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت ہے کیا چیز ہے؟ کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کسی بھائی کا ذکر کرنا اس کی عدم موجودگی میں، کہ تمہارا کوئی ایسا بھائی جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو اسے بعد میں پتہ چل جائے تو وہ اسے ناگوار لگے، اسے اچھی نہ لگے، تو یہ غیبت ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ہم اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں باتیں کریں گے، وہ تو اگر اس میں باتیں موجود ہوں، اس میں وہ باتیں ہوں تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باتیں اگر اس میں موجود ہوں تو وہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بھائی آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا، اس سے یہ باتیں بعد میں پتہ چلے کہ فلاں نے یہ میرے متعلق باتیں کی ہیں، اس سے غصہ آئے، اسے اچھی نہ لگے، تو وہ باتیں اس میں موجود ہوں تو وہی تو غیبت ہے۔ اگر آپ نے ایسی باتیں کی جو اس میں موجود نہیں تھی اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں آپ نے ایسی باتیں کی تو اس میں موجود نہیں، تو وہ تو بہتان ہے۔ بہتان تو بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ کسی پر الزام لگا دینا کہ اس نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں تو بندہ اس پر بہتان کا الزام لگا دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4874۔ محترم ناظرین، کہ یہ غیبت آج کل یہ ہمارے معاشرے میں یہ چل رہی ہے کہ ہر بندہ، کوئی بیچارہ دوست، 5 دوست اکٹھے بیٹھے ہوں، 3 یا 4 دوست اکٹھے بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک ان میں مسنگ ہے، وہ ان میں نہیں ہے، تو وہ جو 3 دوست اکٹھے بیٹھے ہوں گے، وہ جو ان میں موجود نہیں ہے، اس کی غیبت کرتے جائیں گے۔ تو غیبت کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں وہ برا شخص ہے کہ جو 2 رخا ہے،
دو رخ سے مراد کیا کہ ادھر جائے گا ادھر جا کر ادھر کی باتیں کی، ادھر جائے گا تو ادھر جا کر ادھر کی باتیں کی، یعنی کہ ادھر جائے گا اس کی باتیں ادھر کر دی، اور اس دوست کی باتیں اس گھر کی باتیں اس گھر میں جا کر دی، جس سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں، ایسے بھائی بھائی میں، دوست دوستوں میں، یہ غیبت کی تباہ کاری ہیں جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا جو دو رخا ہوگا وہ بہت ہی برا شخص ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4872۔ محترم ناظرین، جو اس کے آگے والی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب قیامت آئے گی، جو بندہ دنیا میں دو رخا ہوگا، دو رخوں سے مراد کیا کہ دو چہرے والا، دو چہرے سے مراد کیا کہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگانے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا، رشتے توڑنے والا، جو کوئی بندہ ایسا ہوگا دو چہروں والا، دو رخوں والا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی دو زبانیں دے دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو دو زبانیں دے دی جائیں گی آگ کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4873۔ تو یہ اتنی سخت وعید ہے کہ جب ہم کسی بھائی کی، کسی دوسرے کی، دوست کی، اپنے گھر والوں کی، فلاں کی، کسی کے گھر کی یہ غیبت کرتے ہیں، تو اتنا سخت وعید ہے کہ قیامت والے دن اس کو آگ کی دو زبانیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے جب سیر کروائی گئی تو میں ایک ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے جیسے تھے، اور وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، مراد یہ کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی چغلیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، وہ ان کی عزتوں پر کھیلا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ناخن وہ تانبے کے دے دی ہیں، جس سے یہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور یہ ان کو سزا ایسے ہی ملتی رہے گی۔ ناظرین، کتنا سخت وعید ہے جو ہم دنیا میں یہ غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5046۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی غیبت کر رہا تو اسے وہ منع کرتے ہیں، جیسا کہ اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو کوئی دوست، جو کوئی شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں جو کوئی اس کی غیبت کر رہا تو وہ اسے منع کرے گا، اسے روکے گا کہ نہیں، کسی کی غیبت نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے لازمی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ تو غیبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو رشتے توڑنے والے ہوتے ہیں، کم کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آٹے میں نمک کے برابر، کچھ لوگ جن کو اللہ نے اخلاق والا بنایا ہوتا ہے، علم والے ہوتے ہیں، وہ ایسے جب کوئی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کوئی کسی دوست، ایسے دوست کی غیبت کریں، کسی گھر والے کی غیبت کریں جو اس محفل میں موجود نہ ہو، تو وہ انہیں روکتے ہیں کہ اس کی غیبت نہیں کرنی۔ تو ایسے جو کوئی ایسے غیبت ان کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو انعام دیتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کبھی اکٹھے بیٹھیں، ہم کبھی محفل دوست میں بیٹھیں تو کبھی کسی کی، پہلی بات ہے کبھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے کام میں مشغول ہوں، مگن ہوں، مصروف ہوں کہ ہمیں غیبت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی سے حسد کرتے ہیں، فارغ قسم کے لوگ جن کو نہ کوئی کام، گھر میں نہ کام، نہ باہر میں کام، تو وہ لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کبھی محفل میں بیٹھیں، کوئی کسی کی غیبت شروع کر دے تو اس کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے کہ خبردار کسی کی غیبت نہیں کرنی، کیونکہ جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4981۔
ناظرین ایک حدیث ہے جیسے کہ رسول اللہ سیدنا ابو سعید اور جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ، زنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ زنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو غیبت کرتا ہے کیونکہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے بخشا نہیں جاتا اور وہ نہ توبہ کرتا جب تک اس کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک جس کی اس نے غیبت کی تھی وہ اسے معاف نہ کر دے، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ رواہ البہقی فی شعب الایمان، مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 4874۔ سندن یہ حدیث تھوڑی سی اس میں ضعف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے حدیث کافی ہے کہ اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں کبھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ جب کبھی ہم دوستوں میں بیٹھیں، کوئی ہم میں سے کوئی دوست کسی کی غیبت کرے تو اسے ہمیں منع کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ کسی کی عدم موجودگی میں یہ غیبت والا کام انتہائی برا ہے۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کون بیوقوف ہے، کون احمق ہے کہ جو اپنا اس کا حقیقی بھائی فوت ہو جائے اور اس کی میت پڑی ہے چارپائی کے اوپر اور اس کا ہاتھ کاٹ کر کوئی بھی جسم کا عضو کاٹ کے کھائے، تو یہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو غیبت کی تباہ کاریاں اس سے بچائے رکھے اور ہم سب کو آپس میں امن و پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔